اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ فیل، اور اس کی پہلے ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ کیا لم نہیں، ترا دیکھا تو نے، کیفا کس طرح، فعل کیا، ربک تیرے پروردگار نے، کاف زبرن پہ ہے جس کا مطلب ہوگا تیرے، بی اصحابی شروع میں بی ہے تو اس کا معنی ہوگا ساتھ، اصحاب والے، الفیل ہاتھی، کیا لم نہیں، یجعل کر دیے، قیدا داؤ یا مکر، ہم ان کے، فی میں تدلیل، تدلیل کا مطلب ہوتا ہے بیکار کر دینا، ضائع کر دینا، اس چیز کو تباہ کر دینا۔ اور ارسلہ بھیجے اس نے، علیہ پر، ہم ان کے، علیہم اکٹھے کیا ہوگا، ان پر، طیرن پرندے، ابابیل گروہ در گروہ، ترمیہم پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارتن پتھریاں، من سے، سجیل کنکر، یا اس کو پکی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں، جیسے کھنکتی ہوئی مٹی، بیسیکلی پکی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی، تو پتھر تھے اس کے۔ فجعلہم، تو اس میں پہلے ہوگا فا جس کو ہم کریں گے پس، جعل کر دیا، ہم انہیں، کعصفم، کا ہے شروع میں کاف زبر جس کا معنی ہوتا ہے مانند کے یا جیسا کہ، عصف جو ہوتا ہے وہ بھوسے کو کہتے ہیں، مأکول کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ فیل جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور وہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی جو صورتیں تھیں ان میں یہ تھی، اور اس کے اندر ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب فرمایا تھا۔ تو اہل عرب اور قریش کو اس واقعے کی پوری تفصیل معلوم تھی، اور یہاں پر اس سورہ میں بیسکلی ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ جو قریش لوگ تھے یا مشرکین مکہ تھے تو ان کو ایک یاد دہانی دلائی جا رہی ہے اس واقعے سے کہ کفار اس بات پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اور یہ واقعہ اس میں ہے جو بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آپ لوگوں کو سورہ بروج کا یاد ہوگا جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، تو سورہ بروج میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا یمن کا، تو اس نے کیا کیا تھا، لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس نے ان سب کو جلا دیا تھا۔ تو کسی طرح اس میں سے 2 لوگ جو تھے وہ اسکیپ کر کے تو حبشہ کی طرف بھاگے۔ حبشہ کی طرف جب گئے وہاں کے بادشاہ سے انہوں نے مدد مانگی، ان کو ساری صورتحال بتائی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ یہ حال ہو رہا ہے، تو اس پہ بادشاہ نے اپنے 2 جو ایک سپر سالار کمانڈوز جو ہوتے ہیں ان کو کہہ لیں آپ بھیجا کہ جا کے وہ یمن میں تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے آ کے اس بادشاہ کو قتل کر دیا جس بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ جو 2 کمانڈرز آئے تھے ان میں سے ایک جو تھا اس کا نام تھا ابرہہ، اس نے اپنے دوسرے بندے کو جو تھا، اور جب وہ بادشاہ کو انہوں نے مار دیا تو اس کے بعد یہ خود قابض ہو گئے۔ اب یہ 2 لوگ جو تھے تو ان میں آپس میں لڑائی ہوئی، تو ابرہہ نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا، تو اب ابرہہ ہی جو تھا وہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے جب وہاں پہ وہ حکومت کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ جو زیادہ تر جو مسلمان لوگ ہیں یا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ
خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور چونکہ اب اس کے پاس ایک پوری سلطنت آ گئی تھی تو اس نے سوچا کہ یہ تو مجھے کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں، کہ یہ وہاں پہ لوگ سارے کے سارے جاتے ہیں، تو یہ صرف ایک جانا ہی نہیں ہوتا تھا جیسے لوگ حج وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے، بلکہ جب جاتے تھے تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ ساتھ بزنس بھی چلتا تھا، تجارت وغیرہ بھی ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے پیسہ وہاں پہ مکہ میں جاتا تھا۔ تو اس نے یہ تدبیر اپنے دماغ میں سوچی کہ کیوں نہ میں یہاں پر کوئی چیز ایسی بنا لوں کہ جس کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے لوگ یہاں پہ ہی آنا شروع ہو جائیں، تاکہ وہ پیسہ مال سب جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اور ویسے بھی یہ ابرہہ جو تھا یہ بہت زیادہ ایک حسد کہہ لیں کہ حسد کرتا ہوتا تھا بیت اللہ کا جو عظمت تھی، تو بیت اللہ کی عظمت، اس کی اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اس سے حسد کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ عرب بھر میں جو یمن کا دارالخلافہ صنعا، اس کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ تو اسی غرض کی وجہ سے اس نے کچھ پلان اپنے دماغ میں کیا، اور اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کراؤں، یعنی کہ ایک چرچ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کی ایک اور عبادت گاہ وہ بنانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں یہ بناؤں تو لوگ بجائے مکہ جانے کے یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت عمارت کے باوجود، یعنی کہ جو کلیسا اس نے بنایا تھا وہ بہت ہی عالی شان تھی، پرشکوہ اور بہت خوبصورت اس نے بنائی ہوئی تھی، اس کے باوجود جو لوگ تھے وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ جب تک تو یہ کعبہ باقی ہے تو اس وقت تک ہمارے جو کلیسا ہے اس کی کوئی عزت افزائی نہیں ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس خانہ کعبہ کو میں ڈھا دوں، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں بچے گی اور وہ مجبوراً کلیسا کی طرف آئیں گے۔ اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، ورنہ جو ہمارا کلیسا ہے یہ کبھی بھی آباد نہیں ہوگا۔ تو اس نے جب یہ اپنا ارادہ کیا تو اس کے بعد اس نے اپنا ایک لشکر تیار کروایا۔ اس کے لشکر میں کہتے ہیں کہ 60,000 جو تھے آرمی تھی اس کے لشکر میں 13 ایلیفینٹس بھی تھے ساتھ میں، اور اس کے پاس ایک اس کا بہت اپنا خاص ایک ایلیفینٹ تھا جس کا نام تھا محمود، تو اس پہ وہ خود سوار ہوا اور یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے ابرہہ جو لشکر کو لے کے جا رہا تھا، منی اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو محصر کہتے ہیں، جب وہ وہاں تک پہنچا تو وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ کچھ لوٹ مار بھی کی، اور وہاں پہ نا وہ کچھ اونٹ تھے، لائک اباؤٹ 200 کے قریب اونٹ تھے جو چر رہے تھے وہاں پہ، تو اور وہ عبد المطلب کے اونٹ تھے، تو اس نے جا کر ان کو اونٹوں کو ساروں کو قابو کر لیا۔ تو جو عبد المطلب تھے اس ٹائم میں، وہ ان دنوں کعبہ کے جو متولی تھے اور قریشوں کے سردار تھے، تو اس نے جب اپنے قبضے میں کر لیے تو پھر اس نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، میرا مقصد صرف خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، تو اگر آپ لوگ اس میں کوئی اعتراض نہیں کرو گے یا کوئی ہرڈل نہیں درمیان میں لاؤ گے تو تمہارے جان و مال جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور میں اس میں آئی ایم اوپن ٹو کمیونیکیٹ، کہ میں کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں بات چیت کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو اس پہ پھر اس نے ان کو بلوا بھیجا، عبد المطلب جو تھے ان کو بلوایا، اور عبد المطلب جب ان کے پاس آئے تو وہ مروب ہو گیا ان کو دیکھ کے، یعنی کہ امپریس ہو گیا بہت زیادہ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، کیونکہ ان کی پرسنالٹی جو تھی وہ بہت ہی ڈیشنگ قسم کی آپ کہیں، بہت ہی ان کی اس طرح کی پرسنالٹی تھی کہ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ امپریس ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا تو ابرہہ کا خیال تھا کہ یہ اب میرے سے نیگوشیٹ کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ تم خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، خانہ کعبہ کو یہ نہیں کرو، کچھ نہیں کرو۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے کیا کیا، تو جو ابرہہ تھا اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟
تو عبد المطلب نے بہت سادگی سے جواب دیا. انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں, آپ بس میرے اونٹ واپس کر دیں. تو اس جواب پہ ابرہہ جو تھا بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ وہ اس طرح سے حیران ہوا کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ان سے کہ وہ اس قسم کا آنسر کریں گے, کیونکہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ کچھ بولیں گے نا آگے سے, اپنے کچھ میرے آگے فریاد کریں گے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں. تو لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا. تو اس کے بعد ابرہہ نے ان سے کہا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے؟ تو عبد المطلب نے پھر سادگی سے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا. کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں, اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا, آپ جانیں اور وہ جانیں. اس جواب پہ وہ اور بھی حیران ہوا, لیکن تاہم اس نے جو تھے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب واپس چلے آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اپنی حفاظت کی تاکید فرمائی. اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی ہے اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں. اور اس کے بعد میں جو ابرہہ تھا اس نے اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جس اونٹ ہاتھی پر سوار تھا اس کے ہاتھی کا نام میں نے بتایا کہ محمود تھا. تو محمود نے جیسے ہی وہ اس کی ویسینٹی جو تھی کعبہ کی جو باؤنڈریز تھیں, جب وہ وہاں تک پہنچا تو محمود بیٹھ گیا, اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا. وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے, وہ اٹھتا لیکن اٹھ کے وہ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا. اب یہ پھر اس کو لے کر جاتے آگے کی طرف کعبہ کی طرف, تو وہ پھر وہاں پہ پہنچ کر سٹاپ ہو جاتا. بہت اس کو مارا گیا, اسے تیر بھی مارے گئے, مگر وہ اس طرف جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. اسی دوران میں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے ایک جھنڈ کے جھنڈ جیسے تھے, یعنی کہ فلاک, ان کے بہت سارے فلاکس جو تھے برڈز کے, ان کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ جو برڈز آئے تھے ان کی کہتے ہیں کہ ان کی بیک کے اندر جو چونچ تھی ان کی چونچیں جو تھیں ان میں ایک ایک کنکر تھا, اور 2 کنکر انہوں نے اپنے دونوں پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے. ان پرندوں نے وہی کنکر جو تھے اس لشکر پہ پھینک کے کنکروں کی بارش کر دی. یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے کہ جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے. جہاں کنکر لگتا ہے زخم ڈال دیتا تھا, کبھی آر پار بھی گزر جاتا. چنانچہ اس لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے, باقی جو بچے وہ واپس مڑے لیکن وہ راستے میں ہی مر گئے. ابرہہ جو تھا وہ بھی خود راستے میں ہی مرا تھا. اور یہ واقعہ جو ہے اصحاب الفیل کا تباہی کا جو واقعہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 ڈیز پہلے پیش آیا تھا, یعنی کہ اور محرم کے مہینے میں یہ آیا تھا. تو اب اس کو سورہ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا نہیں تو نے دیکھا کیا معاملہ کیا ہے تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ. تو جو واقعہ ہم نے اس میں ابھی دیکھا تھا یہ سارا اسی واقعے کا ذکر ہے اس آیت کے اندر. علم کیا نہیں, یجعل کر دیا یا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, کیدہم ان کی چال یا اس کی چال کو, فی میں تدلیل کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا, تباہ کر دینا. خاص طور پہ جیسے پلانز کو ڈسٹروائے کر دینا, کسی کا پلان تھا بہت زبردست اور اس کے پلان کو ختم کر دینا. اور یہ قیدہم جو ہے یہ چال کو کہتے ہیں, کوئی ایول پلاننگ جو لوگ کرتے ہیں, تو جو بھی چال داؤ پیش اس طرح کے. اور یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دینا یا کر دینا. اب ابرہہ جو تھا یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے قیدہ. تو قیدہ کا معنی ہم نے دیکھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے چال یا خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے. تو لیکن ابرہہ جو تھا وہ تو کوئی چال کی طرح تو نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ تو علل اعلان آ رہا تھا کہ میں کعبہ کو ڈھانے جا رہا ہوں. تو وہ تو اس کے کوئی دل میں تو نہیں تھی, اس نے تو اپنے منہ سے بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا. تو اس میں پھر چال کیوں کہا گیا؟ تو بیسکلی اس میں تھوڑا سا جو ایک چیز ہے کہ خفیہ تدبیر بیسکلی یہ تھی کہ
اس کے جو پلاننگ اندر تھی وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دے، اور جب وہ ڈسٹروائے کرے گا تو اس کے بعد جو ساری کی ساری پوائنٹ آف اٹریکشن جو ہے لوگوں کا، وہ اس کا کلیسا بن جائے گا اور لوگ ادھر آنا شروع ہوں گے، تو اس کی وجہ سے اس کو تجارتی، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کو اس وقت حاصل تھے، تو بیسکلی وہ جو قریش کے اس وقت ان کی رسپیکٹ تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، وہ اپنی طرف ڈائیورٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اب اس میں تدلیل کا جو ورڈ ہے، اس کے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس غرض کے لیے کوئی کام کیا جائے اور پھر وہ مقصد حاصل نہ ہو اور وہ کام بالکل بے نتیجہ اور بیکار ثابت ہو جائے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے جیسے ایک گروہوں کی صورت میں، گروہ در گروہ، جھنڈ ہوتے ہیں، جیسے جھنڈ پہ جھنڈ پرندوں کے ہوتے ہیں نا، جھنڈ کے جھنڈ پورے فلاکس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ رمی سے نکلا ہے، مارتی تھی ان کو پتھر پکی ہوئی مٹی کے۔ اب سجیل جو لفظ ہے نا، یہ ایسی پتھر، نوکدار پتھر ہوتے ہیں کہ جن میں مٹی بھی شامل ہوتی ہے ساتھ۔ ترمیہم جو ہے اس کا مطلب رمی ہے، رمی سے نکلا ہے، اور کسی چیز کو یہ ایسے پھینکنا نہیں ہوتا خالی، بلکہ کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے جو پھینکنا ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ کسی کو نشانہ بنا کر دور سے پتھر پھینکنا۔ اور یہی لفظ جو ہے یہ ایروز کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جب تیروں سے کسی کو مارا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جیسے میزائل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں رمی کے اندر آ جاتی ہیں، ان کا مارنا، تو کسی بھی چیز کو نشانہ بنا کر دور سے پھینکنا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر بنا دیا ان کو بھوسا، مانند چبائے ہوئے، جیسے چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ان کو کر دیا، کھایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا بھوسا۔ تو عصف کا مطلب جو ہوتا ہے وہ غلے کے دانے کے اوپر کے جو پردے ہوتے ہیں نا، جو لیئر ہوتی کورنگ، اور چھلکے یا توڑی کہا جاتا ہے یوزلی اس کو، جو چارہ ہوتا ہے جانوروں کا، جو چارہ کٹا ہوا ان کا ہوتا ہے، اور بھوسا ہوتا ہے جو مویشیوں کو کھلایا جاتا ہے، تو اس سے عصف سے مراد وہ بھوسا ہے۔ اور مأکول جو ہے یعنی کہ عصف مأکول، یعنی کہ چارے کا وہ حصہ جو ایک ہوتا ہے نا موٹے ڈنڈل کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ جو جانور چرنے کے بعد اینڈ پہ پھینک دیتے ہیں، وہ اس کو نہیں کھاتے، اور یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور جیسے کھاتے ہیں تو کھاتے کھاتے وقت بار بار وہ اس کو جگالی کرتے ہیں، تو جب یہ وہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں ریگرجیٹیٹ کا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ ان کے چارے کا جو ہوتا ہے ان کے منہ سے نکل کے باہر بھی گر جاتا ہے، تو وہ دیکھنے میں آپ کو کیا لگے گا، بالکل چورا ہوا، کرشڈ ہوتا ہے، اور جیسے سلائیوا بھی مکس ہو اس میں، تو وہ ایک عجیب سی آپ کو ایک چیز جیسے چبائی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان کی جو لاشیں تھیں ہاتھی والوں کی، یہ ایسی ہو گئی تھیں کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا ہے، اس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ پوری کی پوری ایسے جیسے کسی نے چو کر کے ان کو پھینک دیا۔ اب اس سورہ سے دیکھیں ایک بہت بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس مخلوق کو بھی چاہے جس طرح سے چاہے اپنے لشکر بھیج کر ان پہ عذاب پہنچا دے کسی بھی طرح سے۔ یہ والا جو واقعہ ہوا جس سال میں، یہ جو فیل والا واقعہ تھا، تو اس واقعے کی وجہ سے اس جو سال تھا اس سال کا نام ہی پڑ گیا ہے عام فیل۔ عام کا مطلب ہوتا ہے عربک میں year، تو یعنی کہ فیل والا سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی اسی سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ جس وقت
یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر ان کے 360 جو بت پڑے ہوئے تھے. لیکن جب ابرہہ نے ان کو بتایا کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوں تو لوگ جو تھے وہ جا کے اس وقت انہوں نے اپنے بتوں سے نہیں پوچھا، اپنے یعنی کہ بتوں سے نہیں ان کے آگے جا کے گریہ زاری کی، اللہ کے آگے کی، اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، خانہ کعبہ کی اپنے گھر کی حفاظت کر لے. اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 10 سال تک کسی بھی جو قریش کے کوئی بھی بندہ جو تھا اس نے بتوں کی پوجا نہیں کی، کیونکہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بچایا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اسی چیز پر، اسی شرک پہ واپس آ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.